اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ آیت سورہ نحل میں آیت نمبر 14 ہے. اسی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں. یہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، جس میں اللہ کی ایک عظیم اور شاہکار مخلوق انسان ہے. اور یہ انسان دو صنفوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. اور انسانی آبادی کا انحصار انہی دونوں پر ہے. اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں دونوں اس کی پیاری مخلوق ہیں. اخروی مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا میں بھی اللہ نے دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، بس فرق اس اعتبار سے ہے کہ مردوں کی طاقت اور قوت کے اعتبار سے اللہ نے ان کو ذمہ داری دی ہے، اور عورتوں کے ضعف اور کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ ہلکی پھلکی ذمہ داریاں ان کو دی ہیں. ان ذمہ داریوں کے تفاوت سے یہ نہ سمجھا جائے کہ شریعت کی نگاہ میں مردوں کو عورتوں کے اوپر برتری اور فوقیت حاصل ہے. ایک زمانہ تھا جب کہ اسلام اس دنیا میں نہیں آیا تھا. عورتوں کے ساتھ اس سماج اور معاشرے میں بہت ناروا سلوک کیا جاتا تھا. ان کو ایک گھٹیا اور کمتر مخلوق شمار کیا جاتا تھا. دنیا کے اور کسی خطے میں عورتوں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، گھر اور خاندان اور معاشرے میں ان کی کیا پوزیشن اور کیا حیثیت تھی، اس کی کوئی مستند تاریخ تو ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن سب سے مستند تاریخ قرآن کریم کی ہمارے پاس ہے. قرآن کریم کی شکل میں سب سے مستند تاریخ ہمارے پاس ہے کہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے عرب میں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، عورتوں کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کی ایک تصویر قرآن نے بیان کی ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو یہ خبر سنائی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ پھک پڑ جاتا تھا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا، اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری سنائی جاتی لڑکی پیدا ہونے کی، تو ظل وجهه مسودا، تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا. وهو كظيم، اور وہ خون کے گھونٹ پی کر رہتا.
یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس خبر کو سن کر کے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا کہ اس کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے. لوگوں کے سامنے یہ خبر آنے نہیں دینا چاہتا تھا، وہ چھپتا پھرتا تھا. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، اور وہ دل میں سوچتا تھا کہ ذلت کا بوجھ لے کر اس لڑکی کو پالوں، اس لڑکی کو باقی رکھوں ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں دبا دوں، دفن کر دوں. الا ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ وہ لوگ کرتے تھے. تو لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دینے کا خیال ان کے دل میں آتا تھا، اور یہ خیال صرف خیال تک نہیں تھا، حقیقت میں وہ ایسا کرتے بھی تھے. تاریخوں میں لکھا ہے کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں جب بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کا باپ اس بچی کو ویرانے میں لے جا کر کے گڑھا کھود کر کے زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا. اسی لیے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے متعلق یہ فرمایا گیا وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب اس نومولود بچی جن کو زمین میں دفن کر دیا گیا ہے ان کو موعودہ کہتے ہیں. وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ایسی زندہ دفن کی گئی بچیوں سے کے بارے میں پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان کو کس جرم میں قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں بہت سے قبیلے اپنی بچیوں کو زمین میں دفن کر دیتے تھے. اس دفن کرنے کی وجہ کیا تھی؟ دفن کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ جب ہم اس بچی کو بڑی ہونے پر شادی کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی مرد سے شادی کریں گے اور وہ ہمارا داماد کہلائے گا. جب داماد کہلائے گا تو وہ ہمارے گھر آئے گا تو اس کے مقابلے میں ہم کو جھک کر رہنا پڑے گا. یہ ہماری شان کے خلاف ہے، ہم کو اس کے سامنے اپنی مونچھ نیچی کرنی پڑے گی. تو جھوٹی شان کو باقی رکھنے کے لیے وہ اپنے گھر میں بچیوں کو پالتے نہیں تھے، وہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو ایک وجہ تھی یہ جھوٹی شان، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی. عرب کے لوگ مختلف قبائل اور خاندانوں میں بٹے ہوئے تھے. ہر قبیلے کی اپنی ایک الگ حکومت ہوا کرتی تھی، یعنی اس قبیلے کا سردار قبیلے کا حکمراں ہوتا تھا، دوسرے قبیلے کے لوگوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا. ہر قبیلہ اپنے امور کا اور اپنے معاملات کی دیکھ ریکھ کرتا تھا. ان کی آپس میں بہت لڑائیاں ہوا کرتی تھی. کبھی پانی پہ لڑائی ہو گئی، کبھی اونٹ پہ لڑائی ہو گئی، کبھی معمولی وجوہات سے آپس میں جنگیں چھڑ جاتی تھی، تلواریں نکل جایا کرتی تھی. تو پھر باقاعدہ لوگ قتل پر قتل ہو رہے ہیں اور جنگ چل رہی ہے، برسوں جنگ چلا کرتی تھی. تو ہر قبیلے کو ضرورت تھی اس بات کی کہ ہمارے قبیلے میں زیادہ سے زیادہ نوجوان ہوں، زیادہ سے زیادہ مرد ہوں، تاکہ کسی دوسرے قبیلے سے جب جنگ کی نوبت آئے تو ہمارے پاس تلوار چلانے والے زیادہ افراد میں ہوں تو ہم دوسرے قبیلے والوں پر غالب آ سکتے ہیں.
اور جب قبیلے میں بچیاں پیدا ہوں گی تو وہ بچیاں، وہ عورتیں تلوار چلانے کے قابل تو ہیں نہیں، وہ جنگ لڑ نہیں سکتی، تو ایسی بچیوں کو ہم پال پوس کر کے جب بڑا کریں گے تو ان سے کوئی ہمیں فائدہ تو حاصل ہوگا نہیں، وہ جنگ میں کام نہیں آ سکتی، اس لیے ان کا وجود فاضل ہے، ان کو کھلانا پلانا بے فائدہ بے سود ہے۔ کیوں ان کے اوپر خرچ کیا جائے، کیوں ان کو پالا پوسا جائے، ان کے اوپر فاضل رقم کیوں خرچ کی جائے؟ اس وجہ سے وہ بچوں کو تو پالتے تھے کہ آگے چل کر کے وہ لڑائی کے میدان میں ہمارا ساتھ دیں گے، اور بچیاں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی، اس لیے بچیوں کو فاضل سمجھ کر کے وہ پیدا ہوتے ہی ان کی گردن دبا دیتے تھے، ان کو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ دو وجہ۔ اور تیسری وجہ کہ اگر لڑکا پیدا ہوگا، وہ کسی قبیلے سے جنگ ہوئی تو یہ لڑکا جوان ہو کر کے جب اس جنگ میں شامل ہوگا تو جب ہم کسی دوسرے قبیلے کو ہرا کر کے اس کے مال و اسباب کو جب ہم لوٹیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ جیتنے والے قبیلے کے فوجیوں کے درمیان تقسیم ہوگا۔ تو جو اگر لڑکا ہوگا ہمارا جوان ہوگا تو اس جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا اس کو تو حصہ ملے گا، اور جو لڑکیاں ہوں گی چونکہ جنگ میں کسی کام نہیں آ سکتی اس لیے ان کو مال غنیمت میں حصہ نہیں ملے گا، اور جنگ لڑ کر کے لوگوں کے مال کو چھیننا اور اس پر قبضہ کرنا، اسی کے ذریعے ان کی روزی روٹی چلا کرتی تھی۔ تو لڑکیاں گویا کہ ایک طریقے سے کمانے کے اور مال حاصل کرنے کے قابل نہیں ہیں، اور لڑکوں کے ذریعے سے ہم مال کما سکتے ہیں اور لڑکوں کے ذریعے مال غنیمت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لڑکیاں یہ گھاٹے کا سودا ہیں اور لڑکے منافع کا سودا ہیں۔ تو انہی سب وجوہات کی بنیاد پر وہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، بچیوں کو بوجھ سمجھ کر کے۔ لیکن جب اسلام آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی اور عورتوں کی جو فضیلت ہے، جو اللہ کی طرف سے در حقیقت مقرر کی گئی ہے، اور بچیوں کے پالنے اور پوسنے میں اللہ کی طرف سے جو اجر اور انعام مقرر کیا گیا ہے، جب اللہ کے رسول نے وہ اجر و انعام لوگوں کو سنائے تو تب عرب کی فضا بدل گئی، وہاں کا ماحول بدل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی 4 بیٹیاں پالی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی 4 بیٹیاں ہوئیں اور آپ نے چاروں کو پالا، اور آپ صحابہ کے مجمع میں گاہے بگاہے اس سلسلے میں خاص نصیحتیں اور ہدایات دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے 2 بچیوں کو پالا، جس نے 2 بچیوں کو پالا اور یہاں تک کہ وہ بچیاں جوان ہو گئیں اور پھر ان کا نکاح کر دیا، تو اس عمل کے بدلے میں کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ آپ نے 2 انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر کے اٹھائیں اور صحابہ کو دکھایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ایسے ہی جنت میں وہ میرے ساتھ میرا رفیق ہوگا۔ یہ کتنے بڑے اجر اور انعام کی بات ہے کہ 2 بچیوں کو پالنے کے انعام میں اللہ تبارک و تعالی جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا انعام دیں گے۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جس کی 3 بچیاں ہوں اور وہ ان بچیوں کو پالے پوسے اور ان پر جو اخراجات آ رہے ہیں ان کو برداشت کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے اور ان کو اچھا کپڑا پہنائے،
تو یہ بچیاں کل قیامت میں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی پرورش، اچھا ادب سکھائے، یعنی کھلائے پلائے بھی اور ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے اور ان کی کفالت کرے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جائے گی، یقینی طور پر جنت واجب ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنت البتۃ، یقینی طور پر جنت واجب ہو جائے گی۔ تو کسی عورت نے، جو عورتوں کا مجمع تھا، کسی عورت نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اگر 2 لڑکیاں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر 2 لڑکیاں ہوں اور دونوں کے ساتھ اس نے یہی سلوک کیا کہ ان کو ادب سکھایا، ان پر شفقت کی، ان کی کفالت کی، تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائیں گی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کسی نے سوال کیا ہوتا کہ اگر ایک بچی ہو اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے، تو اللہ کے رسول یہی کہتے کہ ایک بچی کی بھی اگر کسی نے کفالت کی تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جائے گی۔ اس طریقے سے آپ نے عرب کا معاشرہ تبدیل کیا، وہاں کا ماحول تبدیل کیا، لوگوں کا مزاج تبدیل کیا، اور مزاج ایسا بدلا کہ وہ صحابہ کرام جن کے ہاتھوں سے یہ جرم سرزد ہو چکا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں جنہوں نے اپنی کسی بچی کو زمین میں زندہ گاڑا تھا، وہ صحابہ حضور کی مجلس میں روتے تھے، رویا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ آپ فرماتے کہ چونکہ تم نے یہ کام زمانے جاہلیت میں کفر کی حالت میں کیا ہے، جب اسلام لائے ہو تو اسلام پچھلی زندگی میں کیے گئے سارے جرائم کو مٹا دیتا ہے، اس لیے ان جرموں کے بارے میں اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ پھر بھی دل سے ندامت کے آنسو نکلا کرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ جب آپ مکے میں داخل ہوئے، حرم کے اندر داخل ہوئے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی لڑکی، جو کہ ایک جنگ میں شہید ہو چکے تھے، ان کی لڑکی چچا چچا کہتے ہوئے جب آئی تو اس لڑکی کے سلسلے میں 2 صحابہ کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اس بچی کو میں لوں گا کیونکہ یہ میری بھتیجی ہے، اور عمر ابن عاص کہتے تھے کہ اس بچی کو میں لوں گا کیونکہ میری بیوی اس کی خالہ لگتی ہے۔ تو آپ نے اس بچی کو حوالے کر دیا عمر بن عاص کے، کیونکہ خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو دیکھیے یہ مزاج بدلا۔ اب وہی بچیاں عرب کے معاشرے میں جو کبھی زمانے جاہلیت میں زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، وہی بچیاں اب پالی جا رہی ہیں، انہی بچیوں کو اب عمدہ سے عمدہ پرورش کی جا رہی ہے، ان کو کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ آپس میں اختلاف ہو رہا ہے کہ نہیں میں لوں گا، نہیں میں لوں گا۔ یہ مزاج بدلا۔ تو عرب کا معاشرہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ کیوں مزاج بدلا؟ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا
کہ جس نے 2 بچیوں کو پالا تو کل وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، میں اور وہ دونوں ایک ساتھ جنت کے اندر ہوں گے۔ اب اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے 3 بچیوں کی کفالت کی تو وہ جنت سے اس کے لیے رکاوٹ بن جاویں گی، جہنم سے اس کے لیے رکاوٹ بن جاویں گی، یعنی وہ شخص ان بچیوں کی وجہ سے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس نے 3 بچیوں کو ادب سکھایا، ان کے اوپر شفقت کی اور ان کے ساتھ ان کی کفالت کی اور یہ کیا وہ کیا، ان کو اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، تو یقینی طور پر وہ جنت میں جائے گا۔ 2 بچیوں والا بھی یقینی طور پر جنت میں جائے گا۔ تو جب آپ نے اتنا بڑا انعام اللہ کی طرف سے جب بیان کیا تو بچیوں کے سلسلے میں لوگوں کا مزاج بدل گیا۔ اب وہی بچیاں اللہ کی رحمت سمجھ کر کے اب پالی جا رہی ہیں۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا، یہ مقام اسلام کے آنے کے بعد عورتوں کو ملا۔ اب دیکھیے کتنا فرق ہو گیا۔ یہ تو عرب کا حال تھا، یہی حال کم و بیش پوری دنیا کے اندر تھا کہ عورتوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، لڑکیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ یہی حال پوری دنیا میں تھا، اگرچہ اس کی کوئی مستند تاریخ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو کچھ بھی غیر مستند تاریخی کتابوں میں جو کچھ واقعات لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھ کر کے یہی اندازہ لگتا ہے کہ کم و بیش پوری دنیا میں عورتوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا، یعنی دفن نہ کیا جائے لیکن ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا جاتا تھا۔ ہمارے ہندوستان میں تو ہندو مذہب ہے، ہندو مذہب میں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ابھی ایک بحث چل رہی تھی اس پر، ابھی تازہ بحث، کہ ان کی ایک کتاب ہے رامائن، جس کو تلسی داس نے لکھا ہے۔ یہ اس میں ہندی کے دوہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے شودر گوار پشو ناری، شودر گوار پشو ناری سکل تاڑنا کے ادھیکاری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شودر یعنی چمار وغیرہ، گنوار، چمار شودر کہتے ہیں نیچی ذات کے رہنے والے کو، جیسے ڈوم ہیں، چمار ہیں، کھٹک ہیں، وہ ان کے یہاں جو ہے وہ برادریوں کی جو تقسیم ہے، اس تقسیم میں جو سب سے ذلیل اور نیچ قوم ہوتی ہے اس کو شودر کہتے ہیں۔ تو شودر اور گنوار، گنوار کے معنی دیہاتی، ان پڑھ، جاہل، اور پشو کے معنی جانور جیسے گائے، بیل اور گدھا وغیرہ، اور ناری، ناری کہتے ہیں عورت کو۔ یہ چاروں چیزیں سکل تاڑنا کے ادھیکاری۔ سکل تاڑنا کا مطلب یہ ہے کہ پیٹے جانے کے لائق ہیں۔ تاڑنا کہتے ہیں پیٹنے کو، تاڑنا کہتے ہیں پیٹنے کو۔ تو وہ اس دوہے کے اندر تھوڑا سا فرق ہو گیا، اس میں لکھا ہے ڈھول گنوار شودر پشو ناری، یعنی ڈھول کو جب تک پیٹو گے نہیں تب تک وہ آواز نہیں نکلے گی۔ تو ڈھول پیٹے جانے کے لائق ہے تب تو اس سے آواز نکلے گی،
ऐसे ही जब तक कि जानवर को पीटा न जाए तब तक जानवर को सीधा नहीं किया जा सकता। ऐसे ही जब तक जलील कौमों को, चमारों को जब तक लठियाया न जाए तब तक वो हमारे सामने सीधी नहीं रहेंगी। और ऐसे ही जब तक कि औरतों की कुटाई पिटाई न हो तब तक कि वो आपके सामने सीधी नहीं रह सकती। तो ये दोहा रामायण के अंदर लिखा हुआ है। आजकल उस पर खूब बहस चल रही है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी इन 5 चीजों को जब तक इनकी कुटाई पिटाई न हो इनसे फायदा नहीं उठाया जा सकता। ये मिजाज तुलसी रामायण के अंदर लिखा हुआ है। इससे समझ में आ सकता है कि हिंदुस्तान में जमाने कदीम में औरतों के साथ क्या सलूक होता था, औरतों के साथ क्या सलूक होता था। मैं कहता हूं कि हम तो ये अपने मुहावरे जो हमारी जुबान में बोले जाते हैं, हमने उन मुहावरों को सुना। बाद लोगों की जुबान से कहते थे कि आटा माड़े का, पिसान माड़े का और मेहरारू काड़े की। पिसान माड़े का, मेहरारू काड़े की, यानी पिसान को जितना माड़ोगे, आटे को जितना माड़ोगे, जितना उसको क्या कहते हैं उसको मारना, गोंधना, जितना गोंधोगे वैसे ही रोटी फूलेगी और नरम होगी। ऐसे ही औरत को जितना काड़ोगे औरत उतने ही सीधी और सीधे रास्ते पर रहेगी और उतने ही तुम्हारे काम की होगी। ये मुहावरा जो बनाया गया है, ये मुहावरा वैसे ही नहीं बना, ये मिजाज है लोगों का। तो ये मुहावरे चले आ रहे थे, तो इससे समझ में आया कि औरतों के साथ बहुत तहकीर आमेज सलूक किया जाता था। लेकिन इस्लाम की बरकत से हर कौम और हर दीन और धर्म वालों का मिजाज बदला और औरतों को समाज और मुआशरे में एक इज्जत हासिल हुई। अब उनके साथ वो तहकीर आमेज सलूक नहीं किया जाता। लेकिन जो मिजाज पहले जमाने जाहिलियत में था वो मिजाज दूसरी कौमों में थोड़ा बहुत आज भी बाकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हैरत की बात ये है कि मुसलमानों में भी थोड़ा बहुत वो मिजाज है और वो कुरान पढ़ने वाले हैं और दीन की बातों को सुनने वाले हैं और औरतों के साथ या औरतों के सिलसिले में मिजाज ऐसा है कि वो औरतों और बच्चियों को दूसरे नंबर का समझते हैं। ये तो इस पर इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए और तौबा करनी चाहिए कि एक मुसलमान का ये मिजाज, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, ये मिजाज आज भी है। जिहालत की वजह से हो या हिंदुस्तान में हिंदू मुआशरे के साथ रहने की वजह से हमारा ये मिजाज बना हो, आज भी ये मिजाज है कि नहीं कि घर के अंदर अगर लड़का पैदा हो गया तो बस खुशी की में मिठाई तकसीम की जाती है, पास पड़ोस और रिश्तेदारों को वगैरह, और खूब अकीका भी किया जाता है और दावत भी खिलाई जाती है। क्या मेरे घर लड़का पैदा हुआ है, अकीका जरूर होगा। जरा बता दें कि किसी के घर अगर बच्ची पैदा हुई, अब पहिलौठी की अगर बच्ची पैदा हो गई, उसके घर में अकीका होता है? ऐसे मिठाई बढ़ती है? हाँ, बस मुंह छुपाने के लिए या कहने के लिए, जिसको कहते हैं मुंह छुआने के लिए, चौक से इमरती लाके बांट दी जाएगी ताकि ये कोई ना कहे कि लड़की पैदा हुई है तो इसने मिठाई भी नहीं बांटी। और लड़का पैदा होगा तो खैराबाद से वो मलाई तोस आवेगा है, और कौन एक दुकान है 56 भोग से मिठाई आवेगी तो वो बटेगी खुशी खुशी में 300-400 रुपए किलो वाली, और अगर लड़की पैदा हुई तो 150 रुपए वाली मिर्ची बटेगी। ये तफरीक क्यों? क्योंकि मिजाज में ये बैठा हुआ है कि लड़का अगर पैदा होगा तो वो डॉलर है
وہ کرنسی ہے، اور لڑکی پیدا ہو گئی تو گھر کے اندر بوجھ ہو گیا آ گیا۔ یہ مزاج کیوں ہے؟ مسلمانوں کے گھر کا یہ مزاج ہے۔ یہ تفریق کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اگر بچی پیدا ہوئی تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کو پالا جائے، پوسا جائے، اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا جائے، اچھا کھلایا جائے، اچھا پلایا جائے، اور پھر جب وقت آوے جوان ہو جاوے تو اس کی اچھی جگہ شادی کر دی جاوے اور اپنے فرد کو اتار دیا جاوے۔ تو اگر 2 بچیوں کی شادی کی تو کل جنت کے اندر اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں مقام ملے گا۔ یہ بات دماغ میں نہیں بیٹھتی، یہ باتیں کہاں چلے گئے؟ کہاں گیا مسلمان وہ جو اتنی بڑی بڑی انعامات پر؟ اگر 3 بچیوں کو پالا پوسا تو وہ بچیاں، 2 بچیوں کو پالا پوسا تو وہ بچیاں یقینی طور پر جنت کے اندر داخلے کا سبب اور ذریعہ بنیں گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ارشادات آپ کی زبان سے جو صادر ہوئے، خدا کی قسم اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی نوازے گا ان لوگوں کو جنہوں نے بچیوں کی پرورش کی اور بچیوں کو پالا پوسا۔ لیکن بہت افسوس کا مقام ہے کہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی یہ تفریق برتی جاتی ہے کہ بچیوں کو کم سے کم کراہت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، کراہت کے ساتھ قبول کیا جاتا ہے، اس لیے کہ زندہ تو نہیں گاڑ سکتے ہم، اس لیے کہ جیل ہو جائے گی، سماج تھوکے گا۔ تو وہی بات ہوئی آیت کا جو پہلا ٹکڑا تھا، ایوم سے کہو اعلی ہونن، اس کو میں باقی رکھوں ذلت کے ساتھ، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زمین میں گاڑ دوں، یہ سوچتا ہے۔ تو پہلی والی جو سوچ ہے وہ آج چل رہی ہے کہ ذلت کے ساتھ باقی رکھتا ہے۔ اور بہت افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں، جہاں خواتین کی بات ہوتی ہے اور ان کا مجمع ہوتا ہے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ یہ مزاج جو پیدا ہوا ہے عورتوں کو بوجھ سمجھنے کا، بچیوں کو بوجھ سمجھنے کا، اس میں سب سے بڑا رول ہماری عورتوں کا ہے۔ برا مت مانیے گا، عورتوں کا سب سے بڑا، آج عورت کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم میں سب سے بڑا کردار خود عورتوں کا ہے، سب سے بڑا کردار عورتوں کا ہے۔ عورت کی دشمن آج بنی ہوئی ہے، مرد عورتوں کے اتنے دشمن نہیں ہیں جتنا کہ ایک عورت دوسرے عورت کی دشمن ہے۔ یہ سچائی ہے، اس کو قبول کیجئے، برا بھلے ہی لگے لیکن اس کو مانیے، اور اگر نہیں ماننا ہے تو میں سمجھاتا ہوں کہ وہ کیسے عورت کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ عورت کی دشمن کیسے بنی ہوئی؟ دیکھیے، گھر میں بچی پیدا ہوئی، منہ لٹک گیا، کون تانا مارے گا؟ ساس ہیں، ساس تانا مارتی ہے۔ ایک بچی ہوئی تو ٹھیک، دوسری بچی ہوئی اور پھر خدا نخواستہ تیسری بچی ہو گئی تو سب سے زیادہ تانا گھر کے اندر ساس مارتی ہے۔ کیا کہے گی؟ کارے تو کہ خالی بکریاں نہیں لگی کا۔ یہ اب بتائیے، اس نے بچی پیدا کرنے میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ ساس تانا مار رہی ہے۔ گھر کے اندر 2 بہویں ہیں، 3 بہویں ہیں، اور ایک کو اگر خالی لڑکی پیدا ہو رہی ہے اور دوسری بہوؤں کو لڑکا اور لڑکی دونوں پیدا ہوئی تو اس گھر کے اندر آؤ بھگت میں اور مان جان میں دونوں میں زبردست فرق ہوتا ہے کہ جس کے بچے ہیں اس کی آؤ بھگت کچھ اور ہوتی ہے، اور جس کی بیچاری کی خالی بچیاں ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر کے اندر مصیبت لانے والی چیز یہ عورت ہے، اور اس کو ایک مصیبت سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ حقارت کا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ گھر کے اندر جو بڑی بوڑھیاں وہ کرتی ہیں، یہ تفریق کرتی ہیں۔ ایسا دیکھا گیا ہے۔ اور یہ بچیوں کو بوجھ سمجھنے کا مزاج اور رجحان کیوں پیدا ہوا؟
اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی سمجھیے. لڑکا ہے تو ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب یہ جوان ہوگا اور اس کی شادی ہوگی تو 1,00,000 روپے کا جہیز لائے گا, 2 لاکھ کا جہیز لائے گا. جہیز آئے گا گھر کے اندر. آپ اتنے پھکڑ ہو, آپ اتنے غریب ہو کہ آپ کے پاس بیڈ خریدنے بھر استطاعت نہیں ہے, آپ کے پاس فریج خریدنے بھر استطاعت نہیں ہے, آپ کے پاس سائیکل خریدنے بھر استطاعت نہیں ہے. آپ ایک دم فقیر لکیر کے فقیر ہو, امید لگائے ہوئے ہو کہ میرا بیٹا جوان ہو رہا ہے نا, اب اس کی شادی کریں گے تو گھر کے اندر الماری بھی آئے گی, مسیری بھی آئے گی, فریج بھی آئے گی, کولر بھی آئے گا. یعنی دوسروں کے دھن پر ایک امید لگائے ہوئے ہو کہ بہو آئے گی تو جہیز کا سامان لے کر کے آئے گی. تو لڑکا ہوگا تو لڑکے سے ہمیں فائدہ ہے, اور اگر لڑکی ہوئی تو شادی ہوگی تو اس لڑکی کو بیاہ کر دوسرے گھر بھیجنا ہوگا اور اسے جہیز دینا پڑے گا. جہیز دینا پڑے گا, بارات کا انتظام کرنا پڑے گا اور 2.5-3 لاکھ روپے کا جہیز دینا پڑے گا. تو اب یہ 3 لاکھ روپے کا بٹا لگ رہا ہے, 3 لاکھ روپیہ جا رہا ہے گھر سے, اور لڑکا ہے تو 3 لاکھ روپے کا جہیز گھر میں آ رہا ہے, اور لڑکی ہے تو 3 لاکھ روپے کا جہیز گھر سے جا رہا ہے. یہ سوچ, یہ مزاج, یہ کہیں نہ کہیں ذہن و دماغ میں یہ بات پیدا کرتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی گھر کے اندر 3 لاکھ روپیہ گیا, اور لڑکا پیدا ہوا تو 3 لاکھ روپیہ آیا. یہ مزاج بن رہا ہے, اس لیے بچیوں کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. اس کے پیدا ہونے پر ہی مٹی بانٹی جا رہی ہے, اور بچے کے پیدا ہونے پر چھینا بٹ رہا ہے. یہ تفریق جو ہوئی ہے اسی سوچ کا نتیجہ ہے. ہم لوگ محنت کر کے, کوشش کر کے ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں کہ جہیز وغیرہ کی لعنت جو ہندوؤں سے ہمارے مسلمانوں کے درمیان آئی ہے, اس لعنت کو ختم کیا جائے, لیکن اس پر قابو نہیں مل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک شخص نے اپنی بچی کا نکاح کر دیا سنت کے مطابق اور اسے جہیز وغیرہ بھرپور نہیں دیا, گاڑی نہیں دی اور اعلیٰ کوالٹی کی فریج نہیں دی, بس ضرورت کے بقدر سامان اس نے دیا, تو اب وہ بچی بیدہ ہو کر کے ہمارے گھر میں آ رہی ہے, ہمارے گھر میں آ رہی ہے. مردوں کو تو ہم نے تبصرہ کرتے ہوئے نہیں سنا, لیکن گھر کے اندر پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ولیمے کے دن عورتیں اکٹھا ہوں گی تو وہ تبصرہ کرتی. ارے ایسے پہلے جو پتویا آئی رہی تو اوکے جہیزوا دے تو پورا گھر بھر گوا, اور ہی آئی ہے تو کارے وہ ایک دم لوکل بکسا ہے کا فریجیا کتنی چھوٹی ہے, بیڈو ایک دم لوکل ہے. ارے کا سامان دیے, بس جان چھڑاوے خاطر تو بس نام کا کچھ سامان دے دیے. یہ تبصرہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے بتائیے آپ مجھے, یہ تبصرہ کون کر رہا ہے؟ یہ تبصرہ کرنے والی ہماری گھر کی عورتیں وہ ہیں جو جا رہی ہیں دعوت کھانے اس گھر کے اندر. اب وہ باتیں سن کر کے وہ نئی نویلی دلہن بنی لڑکی آئی ہے, اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے, اس کے اوپر یہ ظلم کون کر رہا ہے. اب وہ جب اپنے مائکے میں واپس جاتی ہے تو رو رو کر کے اپنے باپ سے, اپنی ماں سے اپنی بپتا سناتی ہے کہ وہاں ایسی جلی کٹی باتیں سنائی گئی ہیں. تو اب وہ باپ بھی سوچتا ہے کہ ارے یار لڑکی اگر نہ پیدا ہوئی ہوتی تو آج ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا. ماں بھی سوچ رہی ہے کہ اگر یہ بچی نہ ہوئی ہوتی, کاش کی بچہ ہوا ہوتا تو آج ذلت کا منہ نہ دیکھنا پڑتا. تو یہ ان عورتوں کے طعنے سے سماج کے اندر اب ایک آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ کاش کی میرے بچی ہو, ارے بچہ ہو, اور لڑکی پیدا ہو جا رہی ہے تو لڑکی کو بوجھ سمجھ رہا ہے. اب آپ بتلائیے کہ یہ ظلم کون کر رہا ہے؟
ارے آپ اپنے اوپر تو رحم کیجئے، اپنی صنف پر رحم کیجئے، مردوں کو چھوڑیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر ایک عورت دوسری عورتوں کی خیر خواہ ہو جاوے، ایک عورت دوسرے عورتوں کی خیر خواہ ہو جاوے اور دل سے ہمدرد ہو جاوے کہ جو بچی ہمارے گھر کے اندر آئی ہے وہ کسی کی جگر کا ٹکڑا ہے، کسی نے اسے پیدا کیا، اپنے گھر میں پالا پوسا، کھلایا پلایا، اور یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی بچی کو ہمارے حوالے کر دیا تاکہ آج سے اس بچے کی زندگی تمہارے گھر کے اندر گزرے، تمہارے گھر میں اس کے بچے پیدا ہوں، تمہارے بچوں کی پرورش کرے، تمہارا گھر سنبھالے، اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تو اگر اس کا ہم شکر ادا کریں، اس کا ہم احسان مانیں، یہ مزاج اگر ہمارا بن جائے تو آج عورتوں کے اوپر سے زیادہ ظلم ختم ہو جائے گا۔ یہ مزاج اگر بن جائے تو یہ عورتوں کو اور بچی کے پیدائش کو حقیر سمجھنے کا مزاج ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر کوئی بچی کسی گھر والوں پر بوجھ نہیں بنے گی، کوئی بچی کسی گھر والوں پر بوجھ نہیں بنے گی۔ بچوں کی پیدائش پر جیسے خوشی ہوتی ہے، بچیوں کی پیدائش پر بھی ویسے ہی خوشی منائی جائے گی۔ لیکن نہیں، یہ جلی کٹی باتیں، یہ تانے اور یہ چبھتے ہوئے تیر جہیز کم لانے پر تانے مارنا، یہ عورتوں کی طرف سے بکثرت ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج عورت کی سب سے بڑی دشمن خود عورتیں ہیں، مرد نہیں ہیں۔ یہ سدھار پیدا کریں اپنے اندر۔ کہیں دعوت کھانے جائیں تو خدا کے لیے کبھی وہاں جہیز کے ملے ہوئے سامانوں پر کوئی تبصرہ نہ کریں کہ سامان اچھی کوالٹی کا ہے کہ خراب کوالٹی کا ہے، اس کی طرف دیکھیں بھی نہ، کیونکہ وہ مال حرام ہے جو اس گھر کے اندر آیا ہے۔ میں صاف کہتا ہوں کہ یہ مال حرام ہے جو اس گھر کے اندر آیا ہے۔ دیکھیے، جہیز دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک قسم کا وہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنی رضامندی اور اپنی خوشی سے کہ میری بیٹی کے لیے سونے کا ایک جو ہے وہ کے لیے بیڈ اور رضائی گدا اور کچھ کھانے پینے کا برتن اور استطاعت ہے، وسعت ہے، اللہ نے اسے نوازا ہے تو وہ فریج، الماری اور کولر وغیرہ سب کچھ دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر ہے کہ مجھ کو جب اللہ نے دیا ہے، میرے بچے عیش و آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں تو میری بچی بھی جہاں جائے وہاں عیش و آرام کے ساتھ رہے۔ یہ جہیز جو دے رہا ہے یہ اپنی رغبت سے دے رہا ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہے۔ اس جہیز کے درست ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن ایک باپ اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کو جہیز دے رہی ہے، اور اس میں یہ سارے سامان جو آج معاشرے میں چل رہے ہیں یہ اس لیے دے رہے ہیں، دینے کی استطاعت نہیں ہے، گھر میں اتنا پیسہ نہیں ہے، آمدنی اور کمائی نہیں ہے، لیکن وہ ادھار لے کر کے دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ میری بچی جہاں جائے جس کے گھر میں وہاں اس کے اوپر تانا نہ مارا جائے، اس کو بے عزت نہ کیا جائے، اس کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ تو یہ جو جہیز دیا جا رہا ہے یہ جبرن دیا جا رہا ہے، مجبورن دیا جا رہا ہے۔ کیا دیا جا رہا ہے؟ مجبورن دیا جا رہا ہے، اور یہ حرام ہوگا۔ اب کون دیکھ رہا ہے کہ کون سا جہیز برضا و رغبت دیا گیا ہے اور کون سا جہیز جبرن اور قہرن دیا گیا ہے، کہ جو رغبت کے ساتھ دیا گیا ہے، خوشی خوشی دیا گیا ہے وہ حلال ہے، اور جو زبردستی دیا گیا ہے وہ حرام ہے۔ یہ کیسے پتا چلے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پتہ چلانا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جہیز کی لعنت ہی بند کر دو، اور جب اس لعنت کو بند کر دو گے تو
ہمارے سماج اور معاشرے میں جب شادیاں بغیر جہیز کی ہونے لگیں گی، بغیر جہیز کی جب شادیاں ہونے لگیں گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہر بچی کی شادی اپنے وقت پر ہو جائے گی، ہر بچی کی شادی اپنے وقت پر ہو جائے گی۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو عمر ہونے کے بعد بھی وہ روکے گا نہیں کہ اس کے جہیز کا انتظام کرنا ہے، پیسہ بھی نہیں ہے اس لیے شادی ٹال رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے اور شادی ٹل رہی ہے۔ اس ظلم سے تو نجات مل جائے گی۔ اور دوسرے جو لوگوں کو اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں اور اپنی رضامندی اور خوشی سے جہیز کا سامان دیتے ہیں، ہم ان کو بھی منع کرتے ہیں کہ تم آپ بھی اس پہ پابندی لگاؤ۔ لاکھوں کا جہیز دینے کی ہم ممانعت نہیں کرتے، کم سے کم اس میں تخفیف کرو، ہلکا کرو، جہیز کا سامان کم سے کم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو رضا کے ساتھ، آپ تو بخوشی اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کو نوازا ہے، آپ اپنی رضامندی سے دے رہے ہیں، لیکن اس کے دینے سے سماج اور معاشرے میں جہیز کے بڑے بڑے سامان دینے کا چلن بڑھ رہا ہے اور وہ آدمی مجبور ہو جا رہا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس لیے کہ سماج میں اپنی عزت بچانا ہے تو وہ بھی وہ سامان دینے پر مجبور ہو رہا ہے۔ آپ کے خوشی خوشی دینے کی وجہ سے دوسرے بہت سے لوگوں پر دباؤ پڑ رہا ہے اور وہ جبرن اور قہرن اس کام کو کرنے پر مجبور ہیں، اس لیے آپ استطاعت ہونے کے باوجود بھی آپ مت دیجیے۔ اچھا، جہاں شریعت نے حکم دیا ہے دینے کا وہاں پر تو بھاگ رہے ہیں، وہاں پر تو فتویٰ منگایا جا رہا ہے، وہاں پر فتویٰ منگایا جاتا ہے نہ دینا پڑے، اور جہاں پر شریعت نے مصلحت کی روح سے ممانعت کی ہے وہاں پر آپ کو اپنی بیٹی کو سامان لادا جا رہا ہے اور یہ کہنا کہ ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ کہا بھیا یہ درخی کیوں؟ اب دیکھو شریعت نے کہاں دینے کو کہا ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، کسی آدمی کا انتقال ہو جائے، اب اس کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، مشینیں بھی ہیں، لوم بھی ہے، اور گھر کے اندر ساز و سامان بھی ہے، مکان بھی ہے، اور زمین بھی ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کے گھر میں بچے بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں، دونوں ہیں۔ اب اس میں ہر سامان کے اندر جیسے لڑکا اس کا حق رکھتا ہے کہ اپنے باپ کی ملکیت ہے، میں اس کا وارث ہوں، ایسے ہی اس سامانوں کی وارث اس کی لڑکی بھی ہے۔ اب کتنا ملے گا؟ مثلا اگر ایک باپ کی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، دو ہی اولاد ہے، باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ کی وراثت میں 3 روپیہ ہے، یعنی اس نے 3 روپیہ چھوڑا، ایک مثال کے طور پر کر رہا ہوں، 3 روپیہ چھوڑ کر کے وہ گیا اس دنیا سے۔ اب 3 روپے میں 1 روپے کی مالک لڑکی ہوگی اور 2 روپے کی مالک، 2 روپے کا مالک لڑکا ہوگا۔ وراثت میں یہ حصہ لڑکی کا ہے شرعاً، اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، ایک مرد کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کو ایک لڑکے کے مقابلے میں آدھا ملے گا۔ کیوں آدھا ملے گا؟ لڑکے کو کیوں 2 روپیہ اور لڑکی کو کیوں 1 روپیہ؟ یہ ایک الگ مسئلہ، کیونکہ لڑکی کو یہاں بھی مل رہا ہے باپ کی طرف سے، اور جہاں بیاہ کر کے گئی ہے وہاں اس کے شوہر کا اگر خدا نخواستہ انتقال ہو جائے تو اس کے شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی شریعت نے حصہ مقرر کیا ہے، تو 2 جگہ اس کو مل رہا ہے اور لڑکے کو تو صرف ایک ہی جگہ ملنے والا ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ باپ کی پراپرٹی میں سے 2 حصہ لڑکے کو 1 حصہ لڑکی کو۔ اب دیکھیے شریعت نے یہ مقرر کیا، اب باپ کا انتقال ہو جائے وہی لڑکی جس کو لاکھوں لاکھ روپے کا جہیز کا سامان دے کر کے گھر سے ودا کیا گیا تھا، اس کے باپ کی لاکھوں کی پراپرٹی باپ کے بعد جب تقسیم ہو رہی ہے تو بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابے انہوں کے کہیں کہ دیا جائے، لڑکی بہنوں کو کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے
کہ وہ تو دوسری جگہ چلی گئی نبی آ کر کے، ان کا حق وہاں ہے، یہاں ان کا کون حق نہیں ہے۔ اگر باپ نے اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی بانٹی ہے تو اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ بچوں کے درمیان مکان تقسیم کر دیا، بچوں کے درمیان کھیت تقسیم کر دیا، اور بچیوں سے پوچھا تک نہیں، بچیوں سے پوچھا تک نہیں۔ ہمیں اللہ کے بندے یہ کیا ظلم کر رہے ہو؟ جہیز جب دے رہے تھے تب تو مولوی صاحب منع کر رہے تھے کہ جہیز کی وجہ سے سماج میں بہت بری رسم پھیل رہی ہے، آپ مت دیجئے۔ تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہمارا جی چاہے دیں، ہم کو اللہ نے دولت دی، اپنی بچی کو نہیں دیں گے تو پھر کس کو دیں گے؟ اس وقت تو بڑا دینے کے لیے دھدا رہے تھے، اور آج جب تم اپنی زمینیں تقسیم کر رہے ہو اپنے لڑکوں کے درمیان تو تمہاری لڑکی بھی تو تمہارا ہی خون ہے، اس کو بھی شریعت نے حصہ مقرر اس کے لیے کیا ہے، تو اس کو کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تو وہاں پر اب فتویٰ منگائیں گے، فتویٰ منگایا جائے گا مفتی صاحب سے کہ ابا نے اپنی زندگی میں اپنے مکان کو 2 حصوں میں بانٹ کر کے لڑکوں کے حوالے کر دیا تھا اور لڑکیوں سے نہیں پوچھا تھا، لڑکیوں کو نہیں دیا تھا۔ آج ابا کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے مکان میں ان بچیوں کا حق ہوگا کہ نہیں ہوگا، جبکہ ابا نے نہیں دیا تھا، صرف لڑکوں کو دیا تھا۔ اب فتویٰ پوچھا جا رہا ہے۔ یہاں شریعت کہہ رہی ہے کہ لڑکیوں کا حق ہے، اس کو دیا جاوے، تو آج نہ دینے کے لیے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے۔ اور کل جہیز کے لیے جب مولانا منع کر رہے تھے اس وقت آپ کو بڑی سخاوت کا جوش مار رہا تھا کہ ہم اپنی لڑکی کو دیں گے۔ یہ بدماشی ہے، یہ بدماشی ہے۔ اس جرم کی وجہ سے اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا، یہ جان لیجئے۔ اپنے گھروں کے اندر اپنے مردوں سے کہیے کہ جیسے آپ لڑکوں کو جہیز دینا کوئی ضروری نہیں ہے، ہاں شریعت نے آپ کی زمین، آپ کے جائیداد اور آپ کی آمدنی میں جو حصہ مقرر کیا ہے بچیوں کا، آپ وصیت کر کے جائیے کہ میرے انتقال کے بعد میرے لڑکوں کو یہ حصہ ملے گا، میری بچیوں کو اتنا اتنا حصہ ملے گا، شریعت کی روح سے تقسیم کر کے اور وصیت نامہ لکھ کر کے جائیے، تب سمجھا جائے گا کہ ہاں آپ نے بچیوں کا حق ادا کیا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اپنی سوچ سے شریعت نہیں گڑھی جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں کے اوپر اور بچیوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم میں ایک بہت بڑا ہاتھ عورتوں کا بھی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ مزاج بدلیے، گھر کے ماحول کو بدلیے، سوچ بدلیے۔ بچیاں بھی ویسے ہی اللہ کی ایک مخلوق ہے جیسے بچے بھی ہیں۔ کہیں کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا ہے کہ 2 بچوں کے پالنے پر جنت ملے گی، حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ 2 بچیوں کی اچھی طرح پرورش کرنے پر جنت واجب ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس گھر کے اور ہمارے معاشرے کو بدلنے کے لیے خاص طور سے میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں عورتوں سے کہ آپ پہلے اپنے راستے کو درست کریں، کہیں دعوت وغیرہ کھانے جائیں کبھی جہیز کے سامان پہ کوئی تبصرہ نہ کریں، کبھی کہ اس لڑکی کے سامنے تو تبصرہ کرنا حرام ہے، کیونکہ آپ جب تبصرہ کر رہی ہیں اس لڑکی کے سامنے اور وہ سن رہی ہے، اس کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اور کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، ایک حرام کام کر رہی ہے۔ دعوت کھانے گئی ہیں، وہاں پر کھانا کھانے گئی ہیں، حلال کھانا کھانے گئی ہیں، لیکن وہاں پر غیبت کر کے اور تکلیف پہنچا کر کے حرام کا ایک بوجھ اور گٹھر لاد کر کے لے کر کے گھر آ رہی ہیں۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط برتی جاوے، زبان پر لگام لگائی جاوے، کبھی کسی کے جہیز کے سامان پر کوئی تبصرہ نہ کیا جاوے۔ اور آپ اگر آپ کے بچے ہیں، آپ گھر کے اندر خود اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ لڑکی ہے میں مانتا ہوں، لڑکی ہے اور کسی دوسرے کے ہاں اس کو
भेजना है, उसकी शादी करके उसको रुखसत करना है, तो भाई लड़के वालों का क्या मिजाज है, वो अगर चाहें कि भाई हमारे को जहेज का सामान मिलना चाहिए, जहेज हमारे पास आना चाहिए और हम बारात लेकर के आएंगे, मैं मानता हूं कि आप मजबूर हैं, आप मजबूर हैं उनका मुतालबा पूरा करने पर। आप पूरा करेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानी की राह पैदा फरमाए। लेकिन आपके घर में बच्चा है और लड़का है, तब तो आप मजबूर नहीं हैं, तब तो आप मजबूर नहीं हैं। आप घर के अंदर कहिए, अपने लड़कों से कहिए कि अरे बाबू निकाह मस्जिद के अंदर पढ़ा दो, या 4 आदमी बुला करके बैठके में निकाह पढ़वा दो, सुन्नत के मुताबिक निकाह पढ़वा दो। बाबू जब सुन्नत के मुताबिक अगर ये काम हुई तो अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल हुई और ये रिश्ता खैर व बरकत का सबब बनेगा। वो जो तुम्हारी बहू आएगी, वो हमारी बहू आएगी, जो औरत आएगी, वो औरत इस घर के अंदर अल्लाह की बरकतें लेकर के आएगी। ये समझाइए आप अपने लड़कों को। यह जमाना बहुत बुरा हो चुका है। जहेज के नाम पर हिंदू मुआशरे में देख लीजिए, जब लड़की पैदा होती है तो सबका मुंह लटक जाता है और अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए से चेक करा करके और वो हमल गिरवा दिया जाता है। कहें इसलिए कि बच्ची थी, वो बच्ची को कोख में मार रहे हैं। अरब वाले तो पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ते थे, और आज के जमाने में मशीनों से चेक करा करके उसी पेट के अंदर उनका गला घोंट दिया जाता है। वही काम आज भी हो रहा है, हिंदुओं के यहां बकसरत हो रहा है। वही मिजाज और वही असर हमारे मुस्लिम घरों के अंदर आ रहा है। यह कितने बड़ी लानत की बात है, कितने बड़े अफसोस की बात है। आप अपने बच्चों को समझाएं कि देखो बेटा, हिंदुआना तरीके से नहीं, इस्लामी तरीके से, जैसा कि अल्लाह के रसूल ने कहा है। अल्लाह के रसूल का जो मंशा है, उस मंशे के मुताबिक सादगी के साथ निकाह करो। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है? इन्ना आज़मन निकाह बरकतन ऐसरहु मऊन, सबसे बाबरकत निकाह, बरकत के एतबार से सबसे अजीम निकाह वो है जिसमें खर्चा कम आवे, जिसमें खर्चा कम आवे। अल्लाह के रसूल करें कि सबसे बाबरकत निकाह है, और यहां वो शादी सबसे अजीम शादी मानी जाती है जिसमें लाखों का खर्च किया गया हो, और लाइटें लगाई गई हो, जनरेटर हो, और कुत्तों की तरीके से खड़े होकर के खाने का इंतजाम किया गया हो, और मर्दों और औरतों के लिए जो है वो खड़े होकर के खाने का इंतजाम किया गया हो, और अंग्रेजी सिस्टम हो, कुर्सी लगी हो, फुला हो, ढिमाका हो, और 10 किस्म के खाने हो, लाखों का खर्च हो। तब लोगों के दरमियान ये मशहूर होगा कि अरे फला की शादी, मत पूछो मियाँ, शादी ऐसी की है कि नाम रोशन कर दिया। अरे दुनिया वालों की जुबानों पर नाम रोशन हुआ है, फरिश्तों की लानत बरस रही है, लानत बरस रही है। ये निकाह कभी बाबरकत हो ही नहीं सकता। इसीलिए ना बड़ा उस वक्त तो पहले दिन तो बड़ी खुशी थी, कावे कौन है आला दर्जे की 5 स्टार वो वॉशिंग मशीन है, और 5 स्टार 5 सितारा वाली फ्रिज है, और बुलेट गाड़ी है, 4 चक्का गाड़ी है, और मैं बेड तो मत पूछो कि वो ऐसा स्पंज की जैसे आदमी का बदन जितना मोटा होता उतना मोटा मोटा गद्दा है, और फुलाना है, दिमाग सब सामान जो है वो इंडियन नहीं है, सब बाहरी सामान है। बड़ी खुशी और चेहरे पर मुसर्रत, और ये, और उसके बाद से जहां महीना भर गुजरा नहीं कि उस वक्त वही बहू जो आपके घर के अंदर ये सामान लेकर के आई है आपको लतिया रही, लतियाएगी, और लतिया रही है, देखा गया है। आप उसकी एक फ्रिज इस्तेमाल कर लें उसकी गैर मौजूदगी में, आकर के ताना मारेगी, का हो तुझे घरा वाले तो एकदम भुक्खड़ा रहे फ्रिज नहीं तो तू लोग देखे नहीं को कबो मुंह, और हमरे बाप बेटो फ्रिज दिए रहे तो वही में कौन कौन सामान ठूस करके जो ना फुला सामान तुल डाले और फुला गंदा कर डाले। ताना मार रही, ताना मार रही। उसकी मोटर दी हुई जहेज की मोटरसाइकिल और उसकी जहेज की दी हुई गाड़ी पर आप सवार होकर के चली गई, आप ही की बहू न है। अरे मेरी पतैया लेकर के आई, बड़ी शौक से बैठ गई,
اندر جا کر کے ہاں تو لوگ کے تو کبو ایکو پر بیٹھا کے نہیں نصیب وہ والا، وہ تو ہمارے باپ 4 چکا بھیج دیے تو لو 4 چکا پر بیٹھ لو. کیسا لگ رہا ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا؟ ارے وہ جہیز کا سامان جو آپ کے گھر کے اندر آیا ہے، ولیمہ کے دن صرف آپ کو خوشی دیا تھا، دیکھ دیکھ کر کے آپ مگن ہو رہے تھے، اس کے بعد پوری زندگی وہی بہو آپ کے منہ پر تھوک رہی ہے، تانا مار رہی ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہ سزا دی گئی ہے در حقیقت کی. اب وہ سامان کی وجہ سے پوری زندگی تم کو اس کے سامنے ذلیل ہونا پڑے گا. اور ذلیل ہو رہے ہیں لوگ، ذلیل ہو رہے ہیں، کہہ دیتی ہیں. اور وہی اگر سادگی کے ساتھ نکاح ہوا ہوتا اور آپ چند جوڑے میں اپنی بہو لا کر کے اپنے گھر میں رکھتے اور اس کی ضرورت کا انتظام آپ کرتے تو خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بہو آپ کو تانا نہیں مارتی، آپ کی خدمت کرتی، سیوا کرتی، آپ کے سامنے شرافت سے سر جھکا کر کھڑی رہے. لیکن آپ نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری. باتیں میری بہت تلخ ہیں، یہ سماج کی یہ سچائی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اگر ہمارے معاشرے کی عورتیں یہ ٹھان لیں کہ ہم اپنے عورتوں پر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے، شادی بیاہ کے معاملے میں کسی لڑکی کے خلاف چاہے وہ کوئی سامان لے کر کے آئے کوئی تبصرہ نہیں کیا جائے گا، اگر یہ گھر کے اندر کا نظام اور کنٹرول آپ سنبھال لیں، خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ یہ جو شادی بیاہ جو ایک بوجھ بنا ہوا ہے اس بوجھ میں کمی آ جائے گی، آسانی ہو جائے گی لوگوں میں. ہم گھوم گھوم کر کے پورے محمد آباد میں 13 پروگرام کر چکے ہیں، 13 پروگرام کر چکے ہیں اور مردوں کو اتحاد جوڑ جوڑ کر کے کہا ہے کہ ارے سادگی لاؤ. اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی صورتحال بہت خراب ہے، مسلمان بہت ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، مالی اعتبار سے مسلمانوں کی حالت بہت خستہ ہے. یہ شادی بیاہ کے جو آج کل کے اخراجات ہیں یہ اخراجات پورے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا. آپ سماج میں شادی بیاہ کو اتنا آسان بنا دو کہ کوئی لڑکی کسی کے لیے بوجھ نہ رہے. تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم شادی بیاہ کے معاملے میں ہم کوئی ادھیکار نہیں رکھتے، ہم مالک نہیں ہوتے، مالک تو عورتیں ہوتی ہیں، مالک عورتیں ہوتی ہیں، آپ انہیں سمجھائیے. اس لیے ہم آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہے ہیں اور میں جہاں جاتا ہوں عورتوں کے پروگرام میں وہاں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے سدھر جاؤ. سماج کے جس راستے پر چل رہا ہے اور کیا ہوگا، یہ بگاڑ نہیں آئے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ میری بچی ہے، میرے پاس جو ہے آپ کے شان و شوکت کے اعتبار سے، سماج اور معاشرے کے مزاج کے اعتبار سے اور اس کے معیار کے اعتبار سے اپنی بچی کو شادی کرنے کے لیے میرے پاس 5 لاکھ روپیہ نہیں ہے، لیکن اپنی عزت کا بھی خیال ہے. اب میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے 5 لاکھ کا انتظام ہو جائے، لڑکا سعودی چلا جائے تو اتنا لوم ہو جائے، آمدنی بڑھ جائے تو 5 لاکھ ہو جائے تو تب ٹھاٹ باٹ سے میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا. یہ سوچ رہا ہوں. اب تاخیر پر تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، تاخیر پر تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے. اب جب تاخیر پر تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے، اب آج لڑکیوں کے اندر پردے کا وہ اہتمام نہیں ہے. وہ باہر نکل رہی ہیں، مارکیٹ جا رہی ہیں، بازار جا رہی ہیں، موبائل سب کے پاس ہے، ڈرامے اور فلمیں اور سیریل سب دیکھ رہی ہیں. دل کے اندر گناہ کا خیال آیا، کسی لڑکے سے موبائل سے کانٹیکٹ ہوا، فرار ہو گئی، بھاگ گئی. اب بتاؤ کہاں ہے؟ وہ بھاگ گئی. اب کس کی عزت پر کو اس نے ملیامیٹ کیا؟ پورے گھر کی، باپ کی، ماں کی، سب کی عزت کو ملیامیٹ کر کے وہ گھر سے نکل گئی. اس کے گھر سے نکلنے کی وجوہات آپ نے دیکھی کیا ہے؟ اگر اس وقت باپ نے عین جوان ہوتے ہی اس کی شادی کر دی ہوتی تو آج تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ نوبت نہ آتی. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. جو آج لڑکیوں میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ تاخیر پر تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ اپنے جوانی پر اور اپنے عمر کے جذبات پر کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں. یہ فساد کا زمانہ ہے.
اس لیے کسی کا پول کھل جاتا ہے اور کسی کا پول جو ہے دبا رہتا ہے. جس کا کھل جاتا ہے اس کی ہم مزہ لے کر کے خوب مزہ لیتے ہیں کہ ارے بلنوا کے یہ کیا ہوگا. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہی ہے کہ باپ تو شادی کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے پاس انتظام نہیں تھا. یہی سارے انتظامات کو اگر ختم کر دیا جائے، 100-150 باراتی کا سسٹم ختم کر دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ بھئی 10 باراتی سے زیادہ نہیں ہوں گے. سامان جہیز میں 5-6 برتنوں پر مثلا ایک بیڈ ہے، ایک گدا رجائی ہے، ایک الماری ہے، ایک بکسا ہے اور ایک فریج رکھ لو، اس لیے کہ کھانے وغیرہ کی بڑی حفاظت اس سے ہوتی ہے. ایک فریج کے اتنے تک محدود کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ₹1,00,000 سے کم میں ہر بیٹی کی شادی ہو جائے گی اور ہر گھر کے اندر بہو آ جائے گی. تو اتنے کم کا انتظام آدمی آسانی سے کر سکتا ہے اور پھر ہر بچی کی شادی وقت پر ہو جاتی تھی. اور پھر کبھی بچی کو کوئی شخص پیدا ہوتے ہی یہ دیکھ کر کے منہ نہیں گرائے گا، کسی کے کو کڑھن نہیں ہوگی اور کبھی بچی کو بوجھ نہیں سمجھا جائے گا اور بچیاں پیدا ہونے پر بھی اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کر کے قبول کیا جائے گا. اس لیے بہت باتیں ہو چکی، اب مزاج بدلیے، معاشرہ بدلیے. صرف مردوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، مردوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے معاشرہ بدلنے کی. ارے گھر کے آدھے معاشرے کے آدھے حصے کی مالکان تو آپ ہیں، آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیے. آپ بھی اپنی ذمہ داری نبھائیے کہ گھر کے اندر عورتوں کے ہاتھ میں جتنے انتظامات ہوتے ہیں ان انتظامات میں اور اس چیز میں یہ عورتیں اب تخفیف کریں اور مردوں کے اوپر دباؤ ڈالیں کہ نہیں فاضل اب کچھ نہیں، جتنا ہونا تھا ہو چکا. اب حالات بہت بدل چکے ہیں، بہت خراب ہو چکے ہیں. میں مسلمانوں کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہیں، یہ لعنت ہے. اگر اس کی تہ میں جائیں گے تو یہی وجہ نکلے گی کہ باپ اس کی شادی وقت پر نہیں کر پا رہا تھا. یہ بازار اور اسکول آتے جاتے کسی سے آنکھ لڑ گئی، بھگ گئی. اب وہ ہندو کا مسلمان. اب عشق کا جنون چڑھتا ہے تو وہ ہندو مسلمان نہیں دیکھتا، وہ تو جب عمر ڈھل جاتی ہے تب نہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کتنا بڑا نقصان کر دیا. اس لیے یہ جو آج موبائل پر جو تعلقات پیدا ہو رہے ہیں اور جو حرام کاریاں ہو رہی ہیں، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، یہ ساری کی ساری وجوہات اسی پر آ کر کے ٹکیں گی کہ جو شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب بچی جوان ہو جائے اس کا رشتہ کر دو، جب لڑکا بالغ ہو جائے اس کا نکاح کر دو. لیکن ہم بھی پھنسے ہوئے مجبور ہیں کہ ہمارے پاس معاشرے کا اور سماج کے لوگوں کا منہ بند رکھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم شادی کر کے اسی معیار کے مطابق لوگوں کا منہ بند کر دیں. تو اب انتظار کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. اس لیے کوئی شخص اگر سادگی اور سنت کے مطابق کام کرنا بھی چاہتا ہے تو یہ سماج اور معاشرے کا دباؤ اس کو کرنے نہیں دیتا. یہ اس جرم میں ہم سب شامل ہیں. اس لیے میں بہت اس سے گزارش کرتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں اور بڑی محبت سے یہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اب جو ہے کم سے کم دھیرے دھیرے ایک محلے سے اب ماحول چینج ہونا شروع ہو جائے، ماحول بدلیں تاکہ عورتوں کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو، بچیوں کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو، بچی کی پیدائش کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. دعا کر لیں. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شیطان کے نقش قدم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ جان کی مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ گھروں سے تنگی دور فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں رزق کی کشادگی اور اے اللہ رزق کی برکت نازل فرما. اے اللہ گھروں کے اندر برکت نازل فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، محتاجوں کی محتاجگی دور فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اے اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.